کا کیس جو کہ پہلی دفعہ یہ ایک کیس پورا چل چکا ہے، پورے مکمل طریقے سے چل چکا ہے. اب وہ اس کے فیصلے ہو گئے ہیں، تو ابھی اسی کیس کو دوبارہ وہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ اور چونکہ کیسز شاید ختم ہو گئے ہیں تو یہ اسی مقدمے کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا کہ ہم نے سارے جوابات، سارے آئٹم، سب چیزیں یہ ڈسکس ہو چکی ہیں. 108 آئٹم تھے. اب 108 آئٹم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ 108 مقدمے درج ہوں گے. تو جو پہلے مقدمے پہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ سب کو کور کرتا ہے، لیکن یہ مقصد آپ سب کو پتہ ہے کہ مقصد تو تنگ کرنا ہے، گرفتاری میں ہی رکھنا ہے، اور اس میں بشرا بی بی کو بھی انوالو کرنا ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ان کا سر پیر کوئی ہے نہیں، ان پہ کوئی نہ قانونی ان کی کوئی وہ ہے اسٹرینتھ ہے، اور نہ اس کی کوئی اخلاقی ہے. اچھا، اب تو عمران خان نے لچک بھی دکھائی ہے، بیانات دیے ہیں، نرمی ذرا جس سے ظاہر ہو وہی اٹھنا اٹھانا، اور بندے جو ہے وہ اغوا بھی ہو رہے ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں، نئے نئے کیسز بن رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک قوم 47 کے وجہ سے ہمارے سے وجود آنے والی حکومت، جس میں نہ کوئی اخلاقی جرات ہے، نہ اخلاقی طاقت ہے، اور جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے، تو یہ آخری حربے ہیں جس میں کہ اپنی ان کی جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جو ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی، اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے قانون کو وہ موم کی گڑیا بنا دی ہے کہ اس کا ناک کبھی چینج کر دیتے ہیں، کبھی اس کا کان. تو یہ چیزیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے. یہ سچویشن بڑی خطرناک سچویشن ہے. جب آپ کسی ایک فرد واحد کے لیے قانون میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جب آپ کسی ایک پارٹی، خاص طور پہ جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مقبول جماعت ہو، اور پارلیمنٹ میں بھی دونوں ہاؤسز میں سب سے بڑی جماعت ہو، اس کے لیے آپ اگر راستے قوانین بدلتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایک مصنوعی اور غیر قانونی اکثریت حاصل ہے اس میں پارلیمنٹ میں، تو آپ قانون اس طرح سے بدل رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے گھر کی لانڈی ہو. اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے، اس سے پارلیمنٹ بھی بے توقیر ہوتی ہے. حکومت کی تو کوئی توقیر ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی کیا توقیر میں کمی آئے گی. لیکن یہ ایک بڑا خطرناک ایک سلسلہ ہے جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہمیں، حالانکہ ہم میجورٹی ہیں، لیکن ہمیں مائنورٹی بنا دیا گیا ہے. جو مائنورٹی ہے اس کو میجورٹی بنا دیا گیا ہے. اس لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایک فرمائشی پروگرام ہے، اور وہ ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. اور اگر قوانین اس طرح بنیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کا کوئی اس لحاظ سے مستقبل ہے، کیونکہ جس معاشرے سے ختم ہو جائے اقدار کی رسپیکٹ، قانون کی رسپیکٹ، آئین کی رسپیکٹ، وہ پھر بنانا ریپبلک ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو مختلف، دیکھیں ہم نے اپنے اس پچھلے 1 سال 2 میں دیکھیں کہ پستگی کے نئے معیار قائم ہو رہے ہیں. اخلاقی پستگی ہو یا وہ کوئی قانونی ہو، جس میں کہ ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جس کا کہ اب مطلب ہے کہ عدت کیس بنانا شرمناک ہے. مجھے بحیثیت پی ٹی آئی نہیں، بحیثیت پاکستانی شرم آتی ہے کہ ہم کس سطح پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ اس سے مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے معاشرہ مزید منتشر ہو رہا ہے. ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے، جو کہ مہنگائی اور باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اٹھانا بٹھانا، یہ پوری جو قوم کی نفسیات ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں. آج بھی اخبار میں نے خبر پڑھی جس میں کہ ایک شخص نے بجلی کا بل کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے. تو یہ تو اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں جی، یہ ایک ملک ہے، اس کے کوئی کسی ضابطے کے تحت، کسی قانون کے تحت، کسی ایک ترتیب کے تحت ملک چلتے ہیں. اور اس میں اگر یہ ہے کہ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول آ جائے تو پھر تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. اور اگر محفوظ نہیں سمجھے گا تو معاشرے میں تناؤ ہوگا، اور معاشرے میں ہر ایک اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. اور جس طرح کے اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے روٹی تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، لیکن جب آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو حلال کی روزی بنانے کی
جو کما رہے ہیں یا وہ بزنسز جو کہ چھوٹی موٹی اپنی دال روٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا تو آپ نے بالکل گلا گھونٹ دیا ہے۔ ایسی صورتحال یہ سب سے بڑا ٹاکسک مکس ہے، کیونکہ اس وقت آئینی بحران ہے، اس وقت قانونی بحران ہے، اس وقت مہنگائی کا بحران ہے، اس وقت سب سے بڑی بات لیجیٹیمیسی کا بحران ہے کہ وہ حکومت جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہے اس کے کسی بھی اقدامات میں وہ قوت نہیں ہوگی، وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ تو اب ایسا حالات میں تو ہمیں تو یہ ملک عزیز ہے، ہمیں کوئی کسی اس سے ہر چیز سے بالا تر ہو کے، پارٹی وابستگی سے بھی بالا تر ہو کے ہم ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو اس میں تو خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور آپ سارے نوجوان جو ہیں آپ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے، بیکاز آپ کو اپنا مستقبل کچھ نہیں نظر آ رہا، کوئی پرومسنگ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ ساری جو سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے، یہ جو پرسیکیوشن ہے، اس کو ختم کریں، ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں، اپنے کاروباری زندگی میں مبتلا ہوں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ان کو مصنوعی طور پہ لایا گیا ہو، کیونکہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ بھئی ملک کو بچانا ہے۔ اس وقت بات ملک پہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں، یہ مہنگائی، یہ جو ہمارے کرم میں ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں۔ اچھا، اگر حکومت آرمی چیف کوشش کرے تو آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں اس وقت بات ہے، ابھی تو میرا خیال ہے کہ منجھار میں اس وقت جو ہے تو اس قسم کی بات پہ نہ ہم نے سوچا ہے، اور نہ اس وقت یہ بات ریلیونٹ ہے۔ جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے، ملک ہے، پاکستان ہے، اور وہ اس میں اس وقت وہ ہچکولے کھا رہا ہے۔ ہماری جو ڈیٹ ہے، ہمارا جو قرضہ ہے، جس میں ہمارے یہ 2 فائنانس منسٹر اور وہ پاور والے گئے تھے، ان کی بھی کوئی مجھے تسلی بخش کوئی نہ باڈی لینگویج لگ رہی ہے، نہ وہ آ کے کچھ انہوں نے کوئی کلیئرلی بتایا ہے کہ جو ہمارے قرضے ہیں، جو کہ اس کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں، آیا اس پہ کیا حکمت عملی ہے، اور ہم کیسے یہ جو 27 ارب ڈالر جو کہ کہے گئے ہیں کہ ہم نے پے کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو بیچ دیں، ایسے حالات میں رکھیں جس میں کہ نہ کاروبار ہو، نہ فورن انویسٹمنٹ ہو، نہ اور کوئی ایک پرامن حالات ہوں۔ اس صورتحال میں ہم کیسے اپنے وہ کریں گے؟ یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم 60 ارب کر دیں گے، کبھی کوئی 100 ارب کی بات کرتا تھا، ایک پیسہ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ تو اب عوام کی اس کی بات ہے، سروائیول کی بات ہے، تو اس لیے یہ کوئی صرف سیاسی وہ بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہی ہمارا ایم ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، کہ وہ اپنے ذاتی مفادات، جس طرح کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے، اور عوام کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کہ پچھلی میجورٹی اگر آپ دیکھ لیں، غیر سیاسی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ حکومتوں میں یہ لوگ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کتنا عرصہ حکومت میں رہی ہے، اس میں آپ 2 سال کووڈ کو بھی شامل کر لیں، اس کے باوجود جو ہماری کارکردگی تھی وہ شاندار تھی۔ لیکن یہ رجیم چینج کر کے ملک کو ایک ایسے ٹیل سپن میں، ایک ایسے بھور میں ڈال دیا گیا ہے جسے کہ نکلنا اب تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ فوج کے ساتھ مذاکرات بھی تنورمی کے فوج مذاکرات میں شامل ہوگی۔ دیکھیں خان صاحب نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ سیاسی سوجھ بھی رکھتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے تو وہ انہوں نے پورے ان سے زیادہ سٹرگل کس کا ہے، کس سیاسی جماعت کا، کس سیاسی لیڈر کا ہے؟ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے، جس طرح کہ نواز شریف نے کی تھی اور 1 مہینہ نہیں رہے اور پھر بھاگ گئے، اسی طرح زرداری۔ تو یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کسی ملک میں اسی کے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وہ جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے تو سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ میں سے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر دل کا حال پوچھوں تو آپ میں سے 99% جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا جو وہ ہے جو پروفیشن ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بلکہ بعض تو خیر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں کئی بڑا وہ ایک اینٹی پی ٹی آئی کا انہوں نے وہ بنائے ہوا ہے، ان کا حق بنتا ہے
لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب تک ایز اے صحافی اپنے ایک نیوٹرل اور ایک ایسا بیلنس قسم کا اپروچ رکھیں گے ایشو بیسڈ، تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گے، ورنہ آپ کا حال سلیم صافی جیسا ہوگا۔ 2024 کے جو انتخابات ہوئے اس میں آپ کی جماعت کے مطابق دھاندلی ہوئی، تو جو 18 کے ہوئے اس میں کیا سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کہنا کہ جی چونکہ ایک چیز اس وقت یہ ہوئی تھی تو ابھی بھی جائز ہے، نہیں ویسے ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، 18 میں بھی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، 18 میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئی، جس کی وجہ سے ہم پوری جی آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ جو ہے تو فارم 47 ہے، تو یہ جو ہے نا یہ مت کہیں، ہماری پارٹی تو واحد پارٹی ہے جس نے کہ 2000 آتے ہی ای وی ایم کو انٹروڈیوس کرایا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر میں تھا، یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ ہم نے کی، ہم نے قانون سازی کی، اور جو پہلا کام کیا اس کٹپتلی حکومت نے کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا، اس کو ای وی ایم کو بھی کینسل کیا اور اوورسیز ووٹرز کو بھی کینسل کیا، کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جب اگر شفاف وہ ہوں گے الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا جو جنون پارٹی ہے وہی آ سکے گی، اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ نیب لاز اور ای وی ایم اور اوورسیز ووٹرز کو قانون سازی کو ریورس کرنا، یہ اس حکومت کا سب سے پہلا کام تھا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی 2018 میں ہوا تھا، 2013 میں ہوا تھا، 2000 اس میں ہوا تھا، 77 میں ہوا تھا، چلتے جائیں، لیکن جب یہ منطق ہوگی کہ جی چونکہ ادھر بھی ہوا تھا، یہ بقول آپ کے، تو اس وقت بھی جائز ہے۔ یہ دیکھیں ان باتوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ تاثر تو یہ جاتا ہے نا، کئی لوگ بات کرتے ہیں، صرف آپ نہیں ہے، کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جو اپوزیشن والے ہیں کہ جی 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، 2013 میں بھی یہی ہوا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے شفاف انتخابات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کرانے کے، اور اس میں ہم سٹنگ گورنمنٹ تھے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی اگر جمہوریت نے آگے چلنا ہے، اس ملک نے آگے چلنا ہے، تو اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔